بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ کسی بات کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے پوری بات کو سننا بڑا ضروری ہے، اور گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو پہلے مکمل سنیے گا، اس کے بعد پھر نتیجہ آپ خود نکال لیجئے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، 22واں سپارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی۔ اب یہ میرے پاس تفسیر صراط الجنان ہے، ٹھیک ہے، اور صراط الجنان کے اندر ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اب قرآن پاک کی آیت بھی آپ نے سن لی اور تفسیر کے اندر آپ نے یہ ترجمہ بھی سماعت فرما لیا۔ اب آئیے گا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس مقام پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی، اس کا ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی سماعت فرمائی۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا المقفی کفیت النبیین وانا قیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی دنیا میں سب انبیاء کے بعد آنے والا ہوں، اور میں آخری نبی ہوں۔ میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور میں قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے گا، فرمایا گیا کہ انا العاقب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ اگلی حدیث پاک فرمایا گیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیے گا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، اس تمام حدیث پاک اور تمام حضور علیہ السلام کے فرامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی انوکھی اور یکتا شان ہے جو اور کسی بھی نبی رسول کو عطا نہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک آپ نے چند سماعت فرمائی۔ اب ذرا محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کا کردار کیا رہا۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا کہ کن کے خلاف، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ان کے خلاف جماعت تیار کی، ایک لشکر تیار کیا لڑنے کے لیے، اور فرمایا کہ جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ یمامہ کا نام دیا گیا، اور الحمدللہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس جنگ کے اندر 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی لوگ تھے اور عالم دین بھی تھے، وہ صحابہ جید صحابہ تھے۔ اور جب مسلمہ کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب سنیے گا، قرآن بھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا، حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ نے جان لیا، اور صحابہ کرام کے زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اور عقیدہ ختم نبوت کے اندر صحابہ کا کیا کردار رہا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آج کے زمانے کے اندر، اگر کوئی، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اگر یہ بات کہے کہ میں، وہ دعویٰ کرے ختم نبوت کے حوالے سے، نبی ہونے کے حوالے سے، تو ہم بالکل اس بات کو جھٹلاتے ہیں اور پرزور مذمت کرتے ہوئے، اور یقیناً الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات پہ قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، وما توفیقی الا باللہ۔